السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے آپ اس درس کی 16 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کی باتیں ہم شامل کریں گے۔ عداوت شیطان کا بیان جاری ہے اور اس کے ضمن میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا، حضور کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریباً اپنی جان قربان کر دی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی آرزو تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضور نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی، پیر کو حرکت نہ دی کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا ہے، ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مباحات حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غار ثور پر جالا بنا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار جو مکاشفۃ القلوب کے دوسرے نسخے میں ہیں وہ یہ ہیں، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ اس با مقدر غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جب دشمن پہاڑ پر
چڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ جانتے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کا رتبہ ان کے برابر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی، 3 راتیں غار ثور میں گزار کر یکم ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی پہلی تاریخ شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے، شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمے کی تلقین کی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا، میں نہیں کہتا۔ دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا کہ میں اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہوں اور یہ کلمہ نہیں پڑھتا، بلکہ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب زاہد کو کچھ افاقہ ہوا، اسے ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے تم کو کلمے کی تلقین کی تھی، مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا کہ میں نہیں کہتا۔ زاہد نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے منہ پھیر لیا۔ تو دوسرے رخ کی طرف سے آ کر وہ کہنے لگا، میں نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا۔ میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے، اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس بات کو بتانے کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مرتے وقت سکرات کے عالم میں بھی شیطان گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ جو باب ہے وہ عداوت شیطان کے بارے میں ہی ہے۔ عداوت شیطان یعنی شیطان انسان کا کیسا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے تعلق سے اس باب میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ خواب میں اس نے شیشے کی طرح صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا، وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان مینڈک کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل سونڈ، لمبی سونڈ سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وسوسہ نہیں ڈال پاتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں۔ آگے دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، ختم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔ آمین بجاہی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا جو عداوت شیطان کے بارے میں تھا۔ آگے 17واں باب ہے جو امانت اور توبہ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائے۔
حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی جگہ پر صرف درود شریف پڑھے جا رہے ہو؟ جوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد ابن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، روشن ہو چکا تھا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ اب چونکہ یہ باب امانت کے بارے میں ہے، توبہ کے بارے میں ہے، اس لیے سب سے پہلے امانت کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ امانت کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امانت امن سے ماخوذ ہے اور کوئی شخص حق کو چھوڑ کر مامون نہیں رہتا۔ امانت کی ضد خیانت ہے جو خون سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کم کرنا، کیونکہ جب تم کسی چیز میں خیانت کرو گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں، اس کی مرادیں مکمل ہو گئیں، عدالت ظاہر ہو گئی، یعنی اس کا نیک ہونا ظاہر ہو گیا اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی قوم کی تعریف میں کہتا ہے، وہ امین ہیں، وہ امانت دار ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی مسلمان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے اور ان کے ذمے کسی کا حق باقی نہیں ہے، وہ بہترین قوم ہیں۔ اعرابی کے ممدوحین گزر چکے ہیں، اب تو انسانی لباس میں بھیڑیے پھرتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا، عربی شاعر نے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو انسان پر اس کی انابتوں کے باوجود بھروسہ کرتا ہے، تو پھر عزت دار آزاد شخص کے لیے ٹھکانہ کہاں رہے گا۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی
سب انسانی لباس میں بھیڑیے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، وہ لوگ چلے گئے جن کے فراق میں یعنی جن کی جدائی میں کہا جاتا تھا کاش یہ شہر ویران ہو جاتے اور قیامت آ جاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب امانت اٹھا لی جائے گی، لوگ باہم تجارت کریں گے مگر امین کوئی نہیں ہوگا، امانت دار کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے اور ہم اس کو اس زمانے میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ امانت دار لوگوں کی کس قدر کمی ہو گئی ہے اور امانت دار لوگ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے ہیں۔ آگے توبہ کا بیان ہے۔ توبہ کرنا واجب ہے۔ توبہ کا وجوب آیات قرآنی اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو، سب کے سب اس امید پر کہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ ان کو فلاح میسر ہو۔ دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ لفظ نصوح نصح سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے توبہ کرنا جو تمام عیوب سے پاک ہو۔ توبہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ مسرت ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو اور وہاں آرام کی غرض سے رک جائے، وہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے، جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری مع سامان کے غائب ہو اور وہ اس کی جستجو میں نکلے، یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بدحال ہو کر اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ پہلے سویا تھا، اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے۔ اب جو وہ جاگا تو اس نے دیکھا اس کی سواری مع سامان اس کے قریب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی توبہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جاگنے کے بعد اس کو مل گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ جبرائیل و میکائیل علیہم السلام حاضر ہوئے اور کہا اے آدم، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی، جو بھی مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آئیں گے، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ فرمان نبوی ہے اللہ تبارک و تعالی کا دستے رحمت رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گناہ گاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے، اس وقت تک کہ
جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ فرمان نبوی ہے، آدمی گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ ندامت یعنی گناہوں پر شرمندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں خطائیں کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کچھ دور جا کر واپس لوٹ آیا اور دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حبشی نے اتنا سنتے ہی ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو ابھی یہ جو توبہ کا باب ہے اس میں اور کچھ باتیں باقی ہیں۔ زندگی کی آخری سانس تک توبہ قبول ہوتی ہے اور باب توبہ کبھی بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔